سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واجبات نماز وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز میں واجب ہے اس کا بیان کر رہا ہے. واجبات نماز یہ ہے کہ ان چیزوں کے چھوٹنے یا ان کے ادائیگی میں دیر ہونے دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. وہ واجبات نماز کہتے ہیں. اچھا، اگر نماز میں ایسا خیال آئے کہ میری ایک رکعت ہوئی کہ دو رکعت ہوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل بہت اچھے، بہتر کہ وسوسے پہ دھیان نہیں دینا ہے. جو شک آیا، مگر ایک چیز اس میں یاد رکھے، جو رکعتوں کا مسئلہ ہے نا کہ میری ایک ہوئی کیا دو ہوئی، دو ہوئی کیا تین ہوئی، تین ہوئی کیا چار ہوئی، یہ جو وسوسہ ہے نا اس میں ایک ڈیسائیڈ تو کرنا ہی پڑے گا نا، ایک ڈیسائیڈ تو کرنا ہی پڑے گا اس میں کہ میری دو ہوئی کہ ایک ہوئی، اسی کے مطابق تو ہم سلام پھیریں گے آخری رکعت کر کے. تو اب اس میں ایسا کریں کہ اگر یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ میری ایک ہوئی یا دو ہوئی، دو ہوئی کیا تین ہوئی، تین ہوئی یا چار، یاد ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ پہلے کو یقین کر کے چلے. پہلے سے یقین مراد کیا؟ دو یا تین میں اگر شک ہے تو دو مان کے چلے، تین یا چار میں شک ہے تو تین مان کے چلے، ایک یا دو میں شک ہے تو ایک مان کے چلے، اس کے مطابق پھر آگے بڑھ جائے. اور پھر سجدہ سہو بھی کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس میں سجدہ سہو بھی نہیں. کیوں سجدہ سہو نہیں ہے؟ سجدہ سہو صرف اور صرف یقین ہونے پر ہی کیا جائے گا. کسی بھی غلطی کا صرف شک کی بنا پر سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا. یہ یاد رکھے. بہت سے لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ غلطی کا اگر شک ہو گیا نماز میں تو شک کی بنا پر سجدہ سہو کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ احتیاطاً سجدہ سہو کر لینے میں کیا حرج ہے. تو یاد رہے مسئلہ یہ ہے احتیاطاً سجدہ سہو نہیں کیا جا سکتا. احتیاطاً سجدہ سہو نہیں کیا جا سکتا. سجدہ سہو صرف یقینی غلطی پر ہی ہوگا. کسی بھی چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو نماز کے مسائل ہو گئے. اگر وضو میں شک ہونے لگ جائے کہ وضو میں نے ہاتھ دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، منہ دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، میرا اچھے سے ہاتھ دھلا یا نہیں دھلا، شک آنے لگے، شک پہ دھیان نہیں دینا ہے، کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ وسوسہ اور یہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان مومن کو بہکانے اور پریشان کرنے کے لیے ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو شک پہ دھیان نہیں دینا ہے. مگر رکعتوں کی تعداد میں اگر شک ہو جائے یا رکعتوں کی تعداد میں اگر یاد نہ رہے تو آپ پہلی والی کو ترجیح دیں، پہلی والی کو مان کر چلے جس میں ہم کو. اچھا، ایک چیز یہ یاد رکھیں،
اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں چونکہ واجبات کے بارے میں سوال بھی کیا جانا ہے کہ 2 اتحیات آتے ہیں 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں، 2 رکعت کے بعد اور 3 رکعت کے بعد. تو بتائیے اگر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں ہم کو بیٹھنا تھا اور غلطی سے ہم کھڑے ہو گئے تو اب اس کی کیا صورت بنے گی؟ غلطی سے چھوٹ گیا پہلا والا اتحیات، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ، پہلا والا اتحیات اگر چھوٹا تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کرنا پڑے گا. ایک چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر پورے کھڑے ہو گئے، اتحیات میں بیٹھنا تھا 2 رکعت کے بعد، اتحیات پڑھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑا ہونا تھا، مگر یاد نہیں رہا اور کھڑے ہو گئے، سیدھا کھڑے ہو گئے تو اچانک یاد آیا کہ ارے بیٹھنا تھا مجھے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ، اب واپس لوٹنا نہیں ہے، اب واپس لوٹنا نہیں. کیوں نہیں لوٹنا ہے؟ کیونکہ جو چھوڑ کے آئے وہ کیا تھا؟ واجب تھا. پہلا قاعدہ تھا نا، آخری قاعدہ فرض ہے اور پہلا قاعدہ واجب ہے. تو جو چھوڑ کر آئے وہ کیا تھا؟ واجب. یا جو چھوٹا ہمارا غلطی سے وہ کیا تھا؟ واجب. اور جہاں ہم پہنچے ہیں وہ کیا ہے؟ قیام. وہ کیا ہے؟ قیام میں پہنچے نا، تو آپ قیام. چھوٹے سے بڑے میں پہنچے تو بڑے سے چھوٹے کی طرف لوٹنا منع ہے. چھوٹے سے بڑے کی طرف لوٹ سکتے ہیں یا لوٹنا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر آخری قاعدہ تھا، آخری قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے. آخری قاعدہ تھا، غلطی سے آخری قاعدے کو ہم نے پہلا قاعدہ سمجھ کے اتحیات پڑھ کے واپس کھڑے ہو گئے. اب یہ تیسری کے لیے بھی ہو سکتا ہے 2 رکعت والی نماز میں، چوتھی کے لیے بھی ہو سکتا ہے 3 رکعت والی نماز میں، اور 5ویں کے لیے ہو سکتا ہے 4 رکعت والی نماز میں. کیونکہ 2 رکعت والی میں ہمارا پہلا ہی آخری قاعدہ ہے، 3 رکعت والی میں تیسری رکعت کا آخری قاعدہ ہے، 4 رکعت والی میں چوتھی رکعت کا آخری قاعدہ ہے. تو آخری قاعدے میں اگر ہم بھول کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اب یاد آیا کہ ہمارا آخری قاعدہ تھا، آخری رکعت تھی، بیٹھ کے سلام پھیرنا تھا، اور اب یاد آیا تو کیا کیا جائے؟ واپس بیٹھنا. ماشاءاللہ، واپس لوٹ جانا ہے. آخری قاعدہ اگر بھول گئے تو واپس لوٹ جانا ہے. اگر آپ ہاتھ باندھ چکے ہیں، ثنا مطلب الحمدللہ کا سورہ پڑھ چکے ہیں، سورہ پڑھ چکے ہیں، تو واپس لوٹ جانا ہے. چلیے ماشاءاللہ. تو 14واں فرض ہے غالباً، ہاں 13واں فرض تھا. آیت سجدہ پڑھی ہو تو فوراً سجدہ تلاوت کر لینا، سجدہ کر لینا. یہ 13واں فرض تھا، واجب. اور 14واں واجب ہے کہ ہر واجب اور فرض کے درمیان ہر واجب اور فرض کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر ہو جانا، یہ واجب یعنی سجدے سہو ہونا واجب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے 2 فرض یا 2 واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر ہو جانا، تاخیر ہو جانا، رک جانا، یہ سجدے سہو واجب ہے. نہیں، واجب چھوٹ جاتا ہے یہاں پہ. وہ کیسے؟ ہر چیز کے بعد ہم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. جیسا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد فوراً آمین ہے، آمین کے بعد فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ دوسرا سورہ، کوئی سورہ ہے، سورے کے بعد کیا ہے؟ فوراً رکوع ہے، رکوع کے بعد قومہ ہے، قومہ کے بعد جلسہ ہے. تو یہ تعدیل ارکان نماز میں ایک کے بعد ایک فوراً ہے. ایک ختم ہوا تو دوسرا، ایک چیز ختم ہوئی تو دوسری، یہ ایسے ترتیب، یہاں تک کہ ہم سلام پھیر دیتے ہیں، یہ پوری ترتیب ہے.
یہ پوری ترتیب میں اگر کسی درمیان میں غیر ضروری بلا وجہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رک گئے بلا وجہ، تو اب سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایسا جان بوجھ کے اگر کرے، جان بوجھ کے تو نمازی نہیں ہو گیا، جان بوجھ کے تو، اور اگر غلطی سے ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز میں غیر ضروری خاموش کھڑا رہ جانا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک فوراً کرتے چلے جانا ہے، فوراً کرتے چلے جانا ہے، بیچ میں رکنا نہیں ہے۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔